صلاح الدین ایوبی یہ نام رکھا ماں باپ نے اس شخص کا جس کو نیم ذہنی معذور بھی کہا جا رہا ہے، لیکن اس نے اپنی موت کے ساتھ ایسے سوالات پیدا کر دیے ہیں جو کہ پاکستان میں پولیس گردی کے مظالم پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان چھوڑ گئے ہیں۔ ہر آتے روز اس مجہول شخص کی باتوں کی گہرائی ہم لوگوں کو محسوس ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں گے ایک معذور شخص نے کیسے پوری قوم کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اس کا کیمرے کی طرف دیکھ کر منہ چڑھانا، اس کا پولیس کی کسٹڈی میں سوال اٹھانا کہ آپ اگر مجھے ماریں گے نہیں تو میں آپ سے ایک سوال پوچھوں کہ آپ نے یہ مارنا کہاں سے سیکھا۔ دوستو، آپ خود ہی سوچیں کہ ایسا شخص کیا ذہنی معذور ہی ہو سکتا ہے، یا پھر یہ سوچیں کہ اتنی دہائیوں سے پنجاب پولیس کی اس پولیس گردی کے خلاف آج تک کبھی کسی نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ ان سے پوچھے کہ آپ نے مارنا کہاں سے سیکھا۔ ہمارے خیال میں تو یہ شخص ذہنی معذور نہیں تھا، بلکہ ہمارے ادارے ذہنی معذور ہیں، ہمارے قوانین ذہنی معذور ہیں، ہمارا یہ سارا نظام جو ہے وہ ذہنی معذور ہے، کیونکہ ہم اپنے نظام میں جینے والے غریب کو نہ تو انصاف دے سکتے ہیں، نہ ہی اس کی زندگی کی ضمانت۔ یہ مجہول شخص جو بظاہر ایک ایسی زندگی گزار رہا تھا جس میں اس کو کچھ چیزوں کا اندازہ تھا اور کچھ چیزوں کا نہیں تھا، اس نے اپنی محدود سی ذہنیت کے ساتھ زندہ رہنا سیکھا، اور اس زندہ رہنے میں ہم نے اس کو یہ سمجھا دیا کہ ایسے معاشرے میں اس کا زندہ رہنا مناسب نہیں ہے۔ مگر مرتے مرتے وہ جو سوالات چھوڑ گیا، پولیس گردی کی جو مثالیں ہم آئے روز دیکھتے رہتے ہیں، اس کو اس نے ہمیں ایک نئے انداز سے دکھایا۔ اس نے دکھایا کہ ظلم کے ایسے نظام کے خلاف کسی بڑی فوج کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ مظلوم رہ کر بھی سوال اٹھا سکتے ہیں۔ آپ ذہنی معذور ہوتے ہوئے بھی ایک ایسا سوال اپنے پیچھے چھوڑ سکتے ہیں کہ جس سے ایک مردہ ضمیر قوم بھی انگڑائی لینے پہ مجبور ہو جائے۔ اس نے بتایا کہ آپ کو اس کے لیے کسی پی ایچ ڈی اسکالر ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نظام کے ظلم پہ سوال اٹھا سکیں۔ اس نے بتایا کہ ذہنی معذوری جس سے وہ شاید کچھ چیزیں زندگی میں نارمل کرنے کے لائق نہ ہو، وہ کبھی بھی وجہ نہیں بنتی کہ آپ ظلم اور ناانصافی کو پہچان نہ سکیں۔ حقیقت یہ ہے کہ صلاح الدین نے مر کر ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سوال چھوڑ دیا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ ہمارا جو نظام ہے وہ کس قدر گل سڑ چکا ہے۔ اس کی جب پوسٹ مارٹم رپورٹ آتی ہے تو ہمارا مسیحا کے نام پہ ڈاکو جو ہمارے ہسپتالوں میں موجود ہیں، جو اس نظام کے رکھوالے ہیں، وہ اس کے جلے ہوئے جسم کو، اس کے کٹے پھٹے جسم کو آل اوکے کی رپورٹ کے ساتھ پاس کر دیتے ہیں۔ وہ پولیس کو یہ سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں کہ چاہے وہ ایک ذہنی معذور کی جلد کو جلا ڈالیں، چاہے وہ اس کے ہاتھوں کو کاٹ ڈالیں، چاہے وہ اس کو ادھیڑ ڈالیں، مگر پھر بھی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہمیشہ اوکے آئے گی۔ صلاح الدین کے معصومانہ سوالات، اس کی وہ معصومانہ گالی کہ جب اس پہ تشدد کیا جا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے اللہ تیری بہن کو حج کرائے، اور جب اس کو مارا جا رہا ہے تو وہ ان سے معصومانہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کو مارنا کس نے سکھایا۔ یہ مظلوم کا ایک ایسا احتجاج کا انداز ہے جو شاید اگر زندہ قوم ہو ہماری تو آئندہ کئی دہائیوں تک یہ ہمیں سبق سکھاتا رہے گا کہ کس طرح سے ایک معصوم
معذور اور مجہول شخص اتنے بڑے نظام کے لیے ایک سوالیہ نشان بن جاتا ہے۔ دوستوں، ہم ایک مردہ ضمیر قوم ہیں۔ واقعات، حادثات ہمارے ساتھ ہوتے رہتے ہیں، ہم ان کی تعویلیں گھڑتے رہتے ہیں اور ظالم ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم مظلوموں کی لاشیں دبانے کے بعد تعویلیں گھڑ لیتے ہیں۔ ہم ہی میں سے ایسی مخلوق، ایسے بدترین لوگ ہم میں پائے جاتے ہیں کہ جو مظلوم ہی کو ظالم ثابت کرنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ظالم کو ہمارے اندر سے ہی وکیل مل جاتا ہے، ظالم کو ہمارے اندر سے ہی پوسٹ مارٹم کی آل اوکے رپورٹ دینے والا ڈاکٹر مل جاتا ہے، ظالم کو ہمارے اندر سے ہی ہر گناہ سے بری کر دینے والا جج مل جاتا ہے۔ یہی ہمارے زوال کا سبب ہے۔ اگر ہم نے صلاح الدین کے اس سوال پہ غور کرنا نہ سیکھا کہ ہمارے معاشرے میں ظالم نے مارنا کہاں سے سیکھا ہے، تو یقین کیجئے کہ جلد یا بدیر ہم سب صلاح الدین کی طرح مرنے والے ہیں۔ اگرچہ ہم ذہنی معذور نہ بھی ہوں، لیکن ہم فالج زدہ ضرور ہیں۔ ظلم اور بربریت کی ایک اور داستان جو امجد کی موت کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے، کہ جس میں لاہور ہی کی گجرپورہ کی پولیس اپنا ایک پرائیویٹ عقوبت خانہ بنائے ہوئے ہے، جہاں لوگوں پہ اس قدر تشدد کیا جاتا ہے کہ وہ اس تشدد کی تاب نہ لاتے ہوئے جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ امجد انہی میں سے ایک اور شخص ہے جو صلاح الدین کے بعد اس پولیس گردی کا شکار ہوا، اور جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے نہ جانے اور کتنے کیس آپ کے سامنے آئیں گے، اور یہ سارے کیس پولیس کی اس ظالمانہ رویے اور اس پولیس گردی کی طرف نشاندہی کرتے ملیں گے۔ پولیس کے اس محکمے نے عام انسان کو کس حد تک معمولی مخلوق بنا کے رکھ دیا ہے۔ یہ محکمہ جو کہ ریاستوں کے اندر غریب عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، ہمارے لیے کس قدر بڑا عذاب بن چکا ہے۔ امجد خان بھی ان کے عذاب کا شکار ہوا، اور جب رپورٹ کرنے پہ اس کو پولیس نے چھوڑا تو وہ گھر جا کے اس کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ ہسپتال جا کے اپنی جان کی بازی ہار گیا۔ اس امجد خان کی ایک ویڈیو آپ کی نظر سے گزری ہوگی جس میں وہ بتا رہا ہے کہ اس کو اس کی بیٹی کے سامنے بے دردی سے مارا گیا۔ یہ واقعہ کسی دور دراز کے گاؤں کا نہیں ہے، یہ واقعہ لاہور شہر کا ہے، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شہر، یہاں کے ووٹرز ہماری حکومتوں کو گرانے اور بڑھانے میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ اگر یہاں لاہور شہر میں عوام کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہی ظلم و بربریت کی داستان گاؤں، دیہات اور دور دراز کے علاقوں میں کیا کیا کارنامے نہیں سر انجام دیتی ہوگی۔ دوستو، اس طرح کی دیگر خبروں اور تجزیوں کے لیے میرا چینل ٹی وی کو ضرور لائک کیجیے۔